رومال پکڑا جو بڑوں کا ہی فیض ہے، یہ بھی بڑے الحمد للہ علیہ نہیں کئی فیض ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ۔ بھائی حذیفہ چلو آپ بھی چلو ہے اپنے وہیں بیٹھے رہے بس اپنے جو زبانی کلمات کہہ لیں، رومال نہ بھی پہنچے چلو زبانی کلمات کہہ لیں، توبہ کے نیت سے تو سبھی کہہ لیں، کوئی بیت اور توبہ دو نیت سے کہہ لیں، جیسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے، بڑوں کا ہی فیض ہے سب کے۔ ساتھ ساتھ کلمات پڑھ لیں گے الحمدللہ۔ اور جن کے مبارک نام پر یہ مدرسہ ہے جامعۃ المجید ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے رہتے جان ہے، ان کے والد بزرگوار ہیں، اللہ ان کی روح کو اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے کر جاتے ہیں، اور ہم تو ان کی بڑی شفقتیں، اور طرح کی والدہ صاحبہ مرحومہ ان کی بڑی شفقتیں ہمارے والد صاحب پر رحمہ اللہ، اللہ ان سب کی خبروں کو نور سے منور فرمائے درجات ہے انشاءاللہ، ان کی سب کی روح کو ثواب فرمائے الحمدللہ۔ ساتھ ساتھ کلمات بسم اللہ ہے یہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، سہر وردیہ میں، یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی حذیفہ تھوڑے سے معمولات ہیں، ایک تو اپنے نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اور اپنی حق حلال کی روزی ہے۔ میں اپنے گھر کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا، نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے، چاہے ٹکڑے کھا لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا، اور ان کی بارگاہ میں جھکے رہنا، اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ زبان سے جہاں تک ہو سکے جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے یہ پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف، یہ ہمارے بھائی حذیفہ اور اپنے پیچھے ہمارے شہر کے احباب ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں معمولات ہیں۔ اتنا تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ تو سب کو یاد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر پورا کلمہ یاد نہ ہو تو جب اکیلے پڑھ لیں، سبحان اللہ الحمد للہ اکیلے کلمات پڑھ لیں، جتنے یاد ہوں وہ پڑھ لیں۔
دروشی استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اتنا کہہ لیں استغفر اللہ العظیم، یا اتنا کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ حرم شریف میں سعودی عرب میں جائیں گے نا تو وہاں راستے میں بورڈ لگے ہوتے ہیں، ان پہ لکھا ہوا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا کہہ لیں۔ ہمارے مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عربی میں نہ کہہ سکیں تو اپنی زبان میں کہہ لیا کریں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ بھی استغفار ہے۔ الحمد للہ استغفار کا معنی ہی معافی مانگنا ہے، معافی طلب کرنا ہے۔ اور درود شریف نماز والا پڑھ لیں وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اب کتنی بار پڑھ لیں؟ بس تھوڑا پڑھ لیں آپ، الحمدللہ۔ چلو کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ 10 بار پڑھ لیں، 20 بار پڑھ لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، جتنی ہمت ہو پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں۔ باقی جو بچے طلباء ہیں، حفظ کرنے والے ہیں کتابیں، آپ کے لیے تو قرآن پاک کو یاد کرنا یہی وظیفہ ہے بس، الحمدللہ۔ بس اپنا قرآن پاک کا جو قرآن پاک کا درجہ یہ تسبیحات سے بھی زیادہ ہے الحمدللہ۔ لیکن باقی اگر چلتے پھرتے کوئی موقع ملے، اگر تھوڑا وہ بھی ذکر ہی ہے اللہ تعالیٰ، اس میں کہے سبحان اللہ کہہ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں۔ یہ جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک کلمات ہیں ذکر کے، درود شریف کو، یہ سب برکت کا ذریعہ ہے۔ ورنہ قرآن پاک اپنا یاد کریں بس یہ اللہ اکبر۔ اچھا یہ وقت داخل ہونے کی اذان ہے نا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور پھر میں دارالقرآن فیصل آباد میں تھا تو وہاں پر ہمارے حضرت مولانا قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے، بڑے بزرگ استاد ہیں، فرمانے لگے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حفظ کے اساتذہ کرام کو زیادہ وظائف نہیں بتلاتے تھے، فرماتے تھے آپ کا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہی وظیفہ ہے، بس اپنی نیت کی تصدیق کرتے رہے کہ یا اللہ جو کچھ ہم ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے الحمدللہ۔ بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین تھے، لیکن ساری زندگی قرآن پاک خدمت کی الحمدللہ۔ مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی جو بھی خدمت کا موقع ملے اس کو اپنی سعادت سمجھنا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دین ہے الحمدللہ، یہ پڑھنا بھی دین ہے، پڑھانا بھی دین ہے، اور یہ سارا اور آپ کے روزی کمانا بھی دین ہے الحمدللہ۔ بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے، یہ کوئی دین سے الگ نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ قبول فرمائے ہیں۔ دعائیں خیر الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی کریم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہاں ہمارے بزرگ ہمارے چچا جان صاحب تشریف فرما ہیں دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے شہر کے ہمارے بزرگ بھائی تشریف فرما، اور مدرسے کے ہمارے نیک طلباء نیک اساتذہ کرام تشریف فرما۔ یا اللہ سب کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مالا مال فرما، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ہمارے بزرگ بھائی ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔